تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جنت کے بارے میں۔ آج ہم جنت کے بارے میں بات کریں گے قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کہ جنت کے متعلق کیا ان کے فرامین اور قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ جنت کے لغوی معنی درختوں سے ہرا بھرا باغ ہے، زمین پر ہو یا آسمان پر۔ اصطلاحی شریعت میں یہ وہ جگہ ہے جو پروردگار عالم نے آخرت میں مومنوں اور نیک لوگوں کے لیے خلق فرمائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کی آیات واضح طور پر جنت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر دلیل ہیں، جیسے اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور دوسرے مقام پر آیا ازلفت جنت للمتقی، جنت متقی لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ اس کی حقیقت اور جنت کی تفسیر کا سمجھنا اس دنیا والوں کے لیے محال ہے، بس اجمالی عقیدہ یہ رکھنا چاہیے اور باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ رحم مادر میں بچے کے لیے اس دنیا کی اطلاع۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کے متعلق ارشاد ہوا ہے سورہ کاف میں آیت نمبر 25 میں، جنتیوں کے لیے ہر وہ چیز وہاں موجود ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنتی لوگوں کو جس چیز کی خواہش ہوگی ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ہی وہ چیز رہے گی۔ مختصر یہ کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ناکامی اور تکلیف نہیں ہے، کمزوری، مرض اور بڑھاپا نہیں ہے، سستی اور بے آرامی کا وجود تک نہیں۔ وہاں ہر حیثیت سے متعلقاً سلامتی اور سکون ہے، اور اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام دارالاسلام ہے۔ ناظرین یہ ہے قرآن مجید کی آیات کے متعلق جنت کا تعارف۔ آئیے اب اس کو واضح طور پر اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ طاہرین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ جنت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ فرزند آل عمران ہیں، جو فرزند آل رسول ہیں، جو فرزند اہل بیت ہیں، جو فرزند علی و زہرا اور حسنین کریمین ہیں، سوال کیا آپ کے چاہنے والے نے کہ مولا دعا کریں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی تم جنت میں ہو۔ اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا کہ جو شخص ہم اہل بیت کے درمیان یا ہم اہل بیت کا ذکر میں رہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ناظرین پھر امام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا پیروکار، ہمارا ہی ماننے والا، ہمارا چاہنے والا، کہ جیسا ہی ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ جنتی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے۔ جبکہ تمہارے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت اور مودت ہے تو تمہیں اپنے جنتی ہونے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جنتی کی سب سے بڑی نشانی ہی اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز پر اس جنت پر بات کریں گے کہ اس جنت میں آگے کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی نعمتیں ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا ناظرین بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کے درجات کی، ہمارے تمام مرحومین
کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بلند درجہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔